والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یہ عقیدہ اور امام رکھ کے پڑھیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متوجہ ہیں ہم جتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں جتنی محبت سے سلام پیش کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی حضور کی طرف سے کرم ہوگا اس لیے باواز بلند پڑھیے صلی اللہ سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ ہر بندہ میرے آقا کا میلاد پڑھنے میں شامل ہو جائے اور محبت سے پڑھے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا بھوکا جی تھیوی سی کوئی اوتھے رجدہ گیا بھوکا جی تھیوی سی کوئی اوتھے رجدہ گیا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدہ گیا آیا بنا دلال لے کے بتانو نا پھر بولو سبحان اللہ آیا بنا دلال لے کے رحمتانو نال عیب ساڈے جے آسیہ دے کردیتا گیا عیب ساڈے جے آسیہ دے کردیتا گیا یہ سونا آیا تھے سارا سجدہ گیا پھر کہ یہ سونا آیا تھے سارا سجدہ گیا منکر لایا بڑا زور نالے بوتا پایا شور پر خود نام دا نکارا ہور وجدہ گیا خود نام دا نکارا ہور وجدہ گیا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا سائیں ماسی سی ضرور صدا کیتے سی قصور سائیں آسی سی ضرور صدا کیتے سی قصور لجپال لجدا بے لجدا گیا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تھے جہان سارا
سجدہ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ عبادت حمد و ثنا لائق عزت و احترام و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی سندی آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ فخر السادات صاحبزادہ والا شان جناب حضرت قبلہ پیر سید کامران شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ یادگار اسلاف مصنف کتب کثیرہ فخر العلماء والمشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر مقصود احمد صاحب صابری دامت برکاتہم العالیہ میزبان مکرم مخدومی و محترمی خادم المشائخ محب المشائخ جناب خالد غیاث صدیقی صاحب یادگار اسلاف ہم سب کے مشفق و مہربان جناب چودھری محمد طارق صاحب خطیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ علی احمد صابری صاحب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام معین الدین صابری دامت برکاتہم القدسیہ دیگر حضور کے ثنا خان جتنے بھی آپ احباب سرکار کے میلاد سننے کے لیے تشریف لائیں یقیناً سب عزتوں کے لائق ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ خالد صدیقی صاحب کا اپنے گھر میں میلاد کی محفل سلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین حضرات گرامی ان محافل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اس پر جو تھوڑی بہت وہ تعطل کا شکار ہوتا ہے اور ہماری تار کچھ مدم پڑ جاتی ہے تو ان ذکر کے صدقے ہم پھر اپنی اس ٹوٹی تار کو جوڑ کر کے اپنے دلوں کو عشق رسول سے منور کر دیں حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے محبوب کو اتنا کامل اکمل اعلیٰ عرفہ بنایا کہ کائنات میں حضور کے حسن کی مثال کوئی نہیں ملتی اور حضور اتنے خوبصورت خوب سیرت خوش ادا خوش نوا کیوں ہیں اس لیے کہ رب نے ہمارے نبی تیرے میرے نبی کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہر محب کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب سب سے خوبصورت ہو اس کا محبوب سب سے اعلیٰ ہو سبحان اللہ اس کا محبوب صورتاً سیرتاً ہر لحاظ سے سب سے عرفہ و اعلیٰ ہو اب رب تعالیٰ نے جس کو اپنی محبت کے لیے چنا ہوگا سبحان اللہ کہیے بس اسی میں 2-4 باتیں کر جاؤں گا اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے محبت سے جس کو رب نے اپنی محبت کے لیے چنا سبحان اللہ بلکہ بنایا ہی اپنی محبت کے لیے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے حضور فرماتے ہیں نا اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفا میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے چاہت ہوئی مجھے محبت ہوئی میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلق الخلق پھر میں نے خاص مخلوق کو بنایا رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اکیلا تھا کچھ بھی نہیں تھا
بس مجھے محبت ہو گئی، اور جب مجھے محبت ہوئی تو میں نے چاہا مجھے کوئی تو ہو جو مجھے خالق کہہ کے پکارے، کوئی تو ہو جو مجھے سجدہ کرے، کوئی تو ہو جو میری بارگاہ میں جھکے، کوئی تو ہو جو میری محبت کا دم بھرے۔ تو رب فرماتا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے خاص مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اب مخلوق کون سی ہے جسے رب نے پیدا فرمایا؟ چاند کو نہیں، سورج کو نہیں، زمینوں کو نہیں، آسمانوں کو نہیں، رب نے اپنی محبت کے لیے خاص مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو پھر ملا علی قاری فرماتے ہیں جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں رب نے اپنی محبت کے لیے کس کو بنایا؟ فرمایا کسی اور کو نہیں بنایا، رب نے اپنی محبت کے لیے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور محبوب کو بنایا۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے بنایا۔ سبحان اللہ کہیں گے سارے ذرا، رب نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے بنایا۔ اور یہ ہے خالق اور مخلوق کی صنعت میں، بناوٹ میں فرق۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں جو سب سے پہلے بنائیں وہ ناقص ہوتی ہے، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے چیز کے بنانے میں حسن آتا ہے، پھر آخر میں جا کر بندہ عروج پاتا ہے، پھر وہ اپنی تخلیق کا شاہکار بناتا ہے تجربے سے گزرنے کے بعد۔ لیکن رب کی یہ شان ہے اس نے جس کو سب سے پہلے بنایا، اس نے جس کو سب سے پہلے بنایا اس کو سب سے خوبصورت بھی بنایا، سب سے کامل بھی بنایا۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کہنے والا کیا خوبصورت کہتا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، کتنا حسین بنایا۔ جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے، اسی طرح رب نے مخلوق میں سے سب سے حسین رب نے اپنے محبوب کو بنایا۔ اسی لیے تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے جس کو سمجھ آئے ضرور سمجھے، نہ سمجھ آئے تو اپنی عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے بس مجھے معاف ضرور کر دے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا کامل اتنا مکمل بنایا اور کائنات میں صرف محمد ایک ہی بنایا۔ جس طرح اللہ دوسرا اللہ نہیں بناتا اسی طرح رب دوسرا محمد بھی نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ازل سے فیصلے کیے ہوئے ہیں میرا محبوب ہوگا ایک ہوگا، سبحان اللہ، میرا محبوب ہوگا اور ایک ہی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں بناؤں گا۔ اور اگلی بات ختم نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجاؤں گا، سبحان اللہ، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجاؤں گا۔ اور دیکھیے محبت کا انداز، صابری صاحب قبلہ حضور شاہ جی آپ کی دعا لیتے ہوئے، خالد صدیقی صاحب، اولاد والدین کی ہو نا تو بعض والدین وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنا بڑا بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنا چھوٹا بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آخری والا رب نے فرمایا میں پہلا نبی بھی اپنا یار بناؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب فرمایا میں پہلا نبی بھی اپنا یار بناواں گا، آخری بھی اپنا یار بناواں گا۔ جے تیرے علاقے جو پہلے نال پیار کیتا جاندے تو پھر سمجھ میرا نبی پہلا ہی، جے تیرے علاقے تیرے زمانے تیرے حالات دے اندر آخری نال پیار کیتا جاندا ہے تو میرا یار آخری آ۔ داعی تعالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کشتا عشق رسالت بولے تو کیا کہتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں ایک تکو میری برادری نات خان برادری میں داد دے رہی ہے محبت نند کے تسی بھی پڑھ لو تو قسم مزہ ہی آ جاوے، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو بنایا بارک صاحب، پھر اگلا جملہ بھی سنو، اتنا کامل اتنا اکمل بنایا، جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق بھی چھان مارے مغرب بھی چھان مارے، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین جناب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس بھی آئے، پھر خود کہتے ہیں میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آفاق ہاگر دیتا آفاق ہاگر دیتا میرے پتا ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ بسیار خوبا دیدہ بسیار خوبا دیدہ بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اب کیا بیان کیا ذرا توجہ، اور میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا دار جتنا بھی بڑا ہو جائے پہلی اس کی چیز جو ہوگی وہ ناقص، اگلی پوری اس سے اگلی اس سے اگلی اس سے اگلی، ایک تجربے سے گزرنے کے بعد وہ مطمئن ہو کے کہے گا کہ میری تخلیق کا یہ شاہکار ہے، پر رب تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے بنایا کتنا سونا بنایا، حضرت جبریل امین بھی یہی کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو یوں بیان فرمایا، یہی بولے سدرا والے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبحان اللہ۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو جتنا اونچا ہوتا ہے نا اس کی نظر اتنے دور تک جاتی ہے۔ سچ کے بولو، میں گلی میں کھڑا، آپ میں سے کوئی ہو گلی میں کھڑا ہو محدود ایریے تک دیکھے گا، چھت پہ آ جائے تھوڑا اور دور دیکھے گا، پھر اس سے اوپر جائے کوئی اور دور دیکھے گا، پھر مسجد کے مینار پہ جائے او کونے تک، جہاں جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی اسے وہاں وہاں تک نظر آئے گا۔ اب سنیے جبریل ہے سدرا کرائی، جبریل ہے سدرا کرائی، اس سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں، اور یہاں میں اپنے آقا کی عظمت کی ایک بات کر دوں، جبریل ہے سدرا پر، اس کا آخری مقام سدرا ہے، میرے نبی کہاں گئے؟ میرے نبی کہاں گئے؟ رب کی قربتوں میں جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ہمیں نہیں ہم تو ہمیں نا خیال بندے کا بڑا اوپر جاتا ہے، بندے کا خیال بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، میرے نبی اتنا اوپر گئے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے
گزرنے والے شادی قبلہ پڑے ہیں یا خود جہت کو لانے واہ 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 سبحان اللہ جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے نا وہ ضرور سبحان اللہ بولو سبحان اللہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے تیرا کام ہی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اے عقل تیرا کام ہی کوئی نہیں تو سوچے سر جھکا لے کیوں گما سے گزرے گزرنے والے اتنے اونچے گئے سرکار پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے شدہ کمیت کیف انہوں نے خود لالے پہ ہوئے حضور کتھے نے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اتنے اونچے سرکار گئے اب ذرا دیکھ جو گلی میں کھڑا ہے اس کی نظر محدود جو اوپر آئے تھوڑا اور پھیل جاتی ہے جو اور اوپر آئے اور پھیل جاتی ہے اور اوپر جائے اور پھیل جاتی ہے تیرے میرے نبی وہاں گئے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا ہے تو پھر اسی لیے تو رب نے میرے نبی کو اولین و آخرین کے علم عطا فرمائے کہ میرا نبی سب سے اوپر ہے اور نگاہ وہ ہے جس کے سامنے یہ دنیا کے پردے حائل ہی نہیں ہو سکتے سدرہ تے جبریل امی سدرہ دے رائی کی آندے نے یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چاند ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا 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 کیوں تجھے یک نے یک بنایا نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حضرت صاحب زیادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی آپ نے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہمیں ایک واقعہ سنایا فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے مجھے بلایا کسی خاص کام سے تو پیر صاحب کے پائے مشہور تھے وہ اپنے دوستوں کو کھلاتے تھے سردار صاحب کہتے ہیں پیر صاحب مجھے کہتے ہیں سردار صاحب پائے میں پکائے تھے آپ پکائے لیکن یہ پائے تو آڑے پائے دے نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 یہ پائے تو آڑے پائے دے نہیں واہ 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 تے آلہ حضرت بھی آندے نے تیرے پائے کا نہ پایا سبحان اللہ سنیا تیرے جا مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا جڑا تیرے نال رلے نا نا کیوں تجھے یک نے یک بنایا یہ تعریف کر کے آلہ حضرت کہتے ہیں تجھے حمد ہے خدایا وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم مگر آمنہ کا جایا مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ایک بار سارے آگو ذرا سبحان اللہ یہاں ایک مسئلہ سمجھو ساری زندگی بھابی لگا رہے توحید بیان کرتا رہے اللہ نے دریا بنائے سمندر بنائے فلاں بنائے فلاں بنائے فلاں بنائے ساڑھے آلہ حضرت آندے نے اوہ توحید ایک لفظ بیان کرو تاکہ مزہ آ جائے ایک کڑی توحید ہوئی ہے رب نے پتھر بنائے رب نے پہاڑ بنائے رب نے انسان بنائے رب نے دریا بنائے رب نے وہ پورا جناب جس طرح بچے توتے نوں نہیں لٹایا ہوندا اعلی حضرت آندے نے اوے رب دی اگر توحید بیان کرنی انج نہ بیان کرو سمندر بنائے پہاڑ بنائے دریا بنائے رب دی توحید تام مکمل ہوندی ہے دعا کہ رب نے اپنا حبیب پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رب نے اپنا حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالی نے نا جب میرے آقا کو بنایا اور میرے آقا کو عظمت و شان دی تو رب تعالی نے قسم کھائی نا جب تو اپنے محبوب سے کہا فلا و رب کا اچھی بولو سبحان اللہ. سنیا مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے. مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے. مجھ تے ساری کائنات میں بنائی ہے لیکن محبوبہ میری ساری کائنات جو سب تو اتے تو ہیں, میرا سب تو پیارا بھی تو ہے کہ میں تینو تائیں سب تو سونا, سب تو حسین, سب تو کامل, سب تو مکمل بنایا. کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب نو رب نے اتنا سونا بنایا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک کو رب نے اتنا سونا بنایا تھا, اتنا حسین بنایا تھا, اگر حضور چاند کو نہ بھی توڑتے, سورج نہ بھی موڑتے, حضور درختوں کو چلا کر کلمہ نہ بھی بڑھاتے, سرکار اپنا کوئی معجزہ نہ دکھاتے, فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب کے چہرے میں انوار ہی ایسے رکھے تھے. سبحان اللہ, محبوب کے چہرے میں انوار ایسے رکھے تھے جو سلیم الفطرت انسان حضور کو دیکھتا وہ حضور کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جو حضور کو دیکھتا نا سرکار کا عاشق ہو جاتا. بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ ہمتاً گوش ہو کر ذرا اس کو سنیں انشاءاللہ لطف آئے گا. اسی کے ساتھ انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہو جائے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ایک غزوے سے واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں, غزوے سے واپس آ رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہوا نا, صحابہ کرام کی یہ مبارک عادت ہوتی تھی کہ جب بھی ایسا معاملہ آتا وہ خود کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے, انہیں پتا ہوتا تھا مشکل کشا جے ساڈے کول ہے. سونے آقا جے ساڈے کول نے, سانو کی لوڑ ہے اگے پیچھے جان دی. دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور پانی ختم ہو گیا ہے, ہمارے پاس پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے. یا رسول اللہ ہم ہلاک ہونے کے قریب ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں, وضو کے لیے پانی کوئی نہیں, پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے, حضور نماز کا وقت آنے لگا ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ ذرا, اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑا پانی ہو تو وہ لے آئے. یا رسول اللہ پانی کا قطرہ بھی نہیں بچا ہے, اب ہم کہاں سے پانی لائیں؟ میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے کہا اس ٹیلے کے اس پار, اس ٹیلے کے اس پار جاؤ, ایک کالا کلوٹا غلام, حبشی غلام اپنی اونٹنیاں سواری پر مشک پانی کے لیے جا رہا ہے, جاؤ جا کے اسے بلا لاؤ, جاؤ جا کے اسے بلا لاؤ. صحابہ کرام چل پڑے. یہاں سے پتا چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جو ہم نہیں دیکھتے وہ اللہ کا نبی دیکھ رہا ہوتا. اگر وہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھوڑے جاتے, وہ کہتے حضور ادھر تو ہے ہی کوئی نہیں, نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. لیکن انہیں پتا تھا ہم جو کہتے ہیں تکا لگا کے کہتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں اس کے اذن سے کہتے ہیں. صحابہ کرام چل پڑے. جیسے ہی ٹیلے کی اس طرف گئے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے دیکھا کالا کلوٹا غلام پانی لے کے جا رہا ہے. دونوں صحابہ اس کے قریب گئے, جا کر کے اسے کہا تجھے ہمارے آقا بلا رہے ہیں. گوش ہونا, ایک ایک جملے پہ غور کرنا. اے غلام تجھے ہمارے آقا بلا رہے ہیں. وہ کہنے لگا میرا بھی تو کوئی آقا ہے, میں بھی کسی کا غلام ہوں. صحابہ نے کہا آج اس آقا کو چھوڑ, ہمارے آقا کا نظارہ کر, ہمارے آقا کا نظارہ کر لے, پھر اگر تیرا جی چاہے تو انہیں چھوڑ کے ادھر چلے جانا. اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے
آقا کو جا کے پانی دینا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تجھے لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا چلو تم اصرار کرتے ہو، تمہارے ساتھ میں چلا جاتا ہوں۔ ادھر سے ٹیلے سے یہ اترے، ٹیلے سے یہ اترے، ادھر دیکھا اس غلام نے، سب سے پہلے پوچھتا ہے بتاؤ باقی تو سب بعد میں پوچھوں گا، وہ 14ویں کے چاند جیسا چمکدار چہرہ کس کا ہے؟ کون ہے وہ اتنا سونا؟ انہوں نے کہا یہی تو ہمارے آقا ہیں، یہی تو ہمارے آقا ہیں، توجہ، یہی تو ہمارے آقا ہیں۔ کہنے لگا اور لگتا ہے کہ تم نے سچ کہا ہے، ہمارے بھی کوئی آقا کوئی اور ہے، پر جو تمہارا آقا ہے اس کی نظیر تو کوئی مثل کوئی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے اس کے دل میں میرے نبی کی محبت جاگتی جاتی ہے۔ آیا میرے آقا کے قریب، میرے آقا نے فرمایا یہ پانی مجھے دے اپنی مشک۔ اس نے کہا حضور بڑے دور سے بھر کے لایا ہوں، آپ کو دے دوں تو میں کیا لے کے جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا تیری مشک میں سے قطرہ بھی کم نہیں ہوگا، تیری مشک میں سے قطرہ بھی کم نہیں ہوگا، بس تو مجھے دے، میں تیری مشک تجھے اسی طرح پانی کی بھری واپس کروں گا۔ میرے نبی نے اس مشک میں سے پیالہ پانی کا نکالا، اس پانی میں میرے نبی نے ہاتھ ڈالا، اس پانی میں میرے نبی نے اپنا مبارک مطہر ہاتھ ڈالا، وہ ہاتھ ہے جسے رب کہتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ ڈالا میرے نبی نے، بہت پھیل دی ہے کیونکہ شاجی کی بلادی توجہ ہے، لیکن میں اختصار کر کے مکانا۔ ہاتھ ڈالا پانی میں، سرکار نے فرمایا آؤ جس نے پانی پینا ہے وہ پی لے، جس نے پانی پینا ہے وہ پی لے، جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل کر لے، جس نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لے، جس نے جانوروں کو پلانا ہے وہ جانوروں کو پلائے۔ سب پی چکے، غسل کر چکے، وضو کر چکے، جانوروں کو پلا چکے، فرمایا اب جس نے سٹور کرنا ہے، جس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے وہ بھی رکھ لے۔ رکھ لیا سب نے، غلام آ کر دیکھنے لگا، ادھر ہون گل بجائیں لگا جی اس کو اگے انشاءاللہ۔ غلام نے جب دیکھا کہ پانی تو پیالے میں، پانی تو پیالے میں، صدیقی صاحب پانی تو پیالے میں، طارق صاحب پانی پیالے میں، ابھی غلام کی حیرت یہ تھی وہ یہ پانی پیالے میں نکل کے کدھر کدھر جا رہا ہے، کتنا نکلا، حیران ہو کے دیکھنے لگا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ پیالے میں کیا ہے۔ اب لطف آنے والا ہے، آگے بڑھا، بتخیل ہے نا، یوں پیالہ ہوا ہوگا، پیالہ یوں ہوا ہوگا، ادھر پیالہ یوں ہوا ہوگا، سرکار نے شاید پکڑا ہو، یہ آگے بڑھا، پیالے میں کیا ہے، پیالے میں کیا ہے؟ صابری صاحب جب اس نے پیالے میں اپنا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیالے میں اپنا چہرہ دیکھا، چلو یار اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھ رہا ہے، جب پیالے میں دیکھا، اسے پیالے میں اپنا چہرہ نظر آیا،
پیالے میں چہرہ نظر آیا، اس پار تھا تو چہرہ کالا کلوٹا، اس پار تھا تو چہرہ کالا سیاہ تھا، جب ادھر سے ادھر آنے لگا تو چہرہ کالا سیاہ تھا، جب پہاڑی سے اتر رہا تھا تو چہرہ کالا تھا، جب وہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ابھی حضور تک آیا نہیں تھا، چہرہ سیاہ کالا تھا، اس پانی کے پیالے میں جس میں حضور نے ہاتھ ڈالے تھے، جب اس نے اس پیالے میں اپنا چہرہ دیکھا، دیکھ کے حیران رہ گیا، اس کا چہرہ اب کالا نہیں تھا، چمکدار ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں